السلام علیکم ناظرین کرام، نئی ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ طاقتوروں نے اپنا سب سے بڑا پتہ کھیل دیا ہے۔ یہ وہ آخری کارڈ ہے جس کے بعد اس سے زیادہ عمران خان کو ڈرانے اور جھکانے کے لیے ان کے پاس کچھ ہے نہیں۔ بہنوں کو پکڑ چکے، اہلیہ کو پکڑ چکے، لمبی لمبی سزائیں دے چکے عمران خان اور ان کی اہلیہ کو۔ اگر عمران خان کو توڑنے کے لیے اور ڈرانے کے لیے کچھ رہ گیا ہے تو وہ یہ ہے کہ ملٹری قید میں تمہیں سزائے موت دے دی جائے گی۔ اب اس مرحلے کا باقاعدہ آغاز ہو گیا ہے۔ آج انہوں نے اپنا آخری کارڈ اس لیے کھیلا ہے کہ ثانیہ ڈی چوک کا اتنا دباؤ ہے ان پر کہ توجہ ہٹانے کے لیے کبھی ایک آپریشن لانچ ہوتا ہے، کبھی دوسرا۔ ٹائمنگ ناظرین کرام بڑی اہم ہوتی ہے۔ آئین توڑنا تھا، الیکشن نہیں کروانے تھے، تو 9 مئی کا فالس فلیگ آپریشن کیا گیا تاکہ عوام کے خلاف ایک ایسا بیانیہ بن سکے اور ایک ایسا کریک ڈاؤن ہو سکے کہ اس آئین شکنی کے خلاف عوام کا کوئی رد عمل نہ آئے، اور یہ پھر اس میں کامیاب ہو گئے۔ الیکشن چوری ہوئے، لالچ دیا گیا کہ کوئی نہیں، ٹریبیونل میں جا کے فیصلے کروا لیں۔ پی ٹی آئی کی باہر والی قیادت ٹھنڈی پڑ گئی۔ اب جب دوبارہ عوام گرم ہونا شروع ہوئی، سڑکیں گرم ہونا شروع ہوئیں، تو فیصلہ کیا گیا کہ اب اگر یہ اسلام آباد آئیں گے تو ان کو بھون دیا جائے گا۔ یہ فیصلہ پہلے ہی ہو گیا تھا، اور پھر پری پلانڈ طریقے سے سنائپر پہلے بٹھا کے چھتوں پر اور ملٹیپل سنائپر بٹھا کر لوگوں پہ اندھا دھند فائرنگ کروائی گئی۔ اس طرح انہوں نے اب جو آگے کرنا ہے اس سے پہلے عوام میں ایک بار پھر خوف کی فضا پیدا کر دی گئی ہے کہ اب آئے تو سیدھے سیدھے گولیاں مار دیں گے۔ وہ جو ایک بھرم تھا کہ ہماری فوج کبھی اپنے لوگوں پر گولیاں نہیں چلائے گی، وہ بھرم بھی ٹوٹ گیا۔ لیکن مقاصد بڑے ہیں۔ وہ مقاصد کیا ہیں؟ اب ان کی طرف آتے ہیں۔ ہمیں کیسے پتا چلتا ہے کہ کمپنی کیا سوچ رہی ہے؟ وہ پتا چلتا ہے کمپنی کے ترجمانوں سے۔ گو یہ اہم نہیں ہے، لیکن یہ ان کا آفیشیل بیانیہ بتاتے ہیں۔ منیب فاروق کہتا ہے کہ ایک اہم شخصیت کے مطابق عمران خان کو ابھی تک پتہ نہیں کہ اس کا پالا کس سے پڑا ہے۔ ذرا ٹون چیک کریں، یہ فرعونی سوچ ہے۔ فرعون بھی یہی کہتا تھا کہ تمہیں پتہ نہیں ہے تمہارا کس سے پالا پڑا ہے۔ ہم تو اتنا ہی کہیں گے کہ بڑے بڑے طاقتور آئے اور ان کا غرور خاک میں مل گیا، لیکن اس کا جواب دینا بڑا ضروری ہے۔ یہ جو دعویٰ کرتے ہیں کہ ان کو پتہ نہیں کہ ان کا پالا کس سے پڑا ہے، ان سے کچھ سوالات ہیں یا کچھ ان کی کارکردگی جو ہے وہ ہم بیان کر دیتے ہیں۔ جب سے یہ صاحب آئے ہیں 1200 سے زیادہ پاکستان کی افواج کے لوگ مارے گئے ہیں۔ ایس آئی ایف سی میں سرمایہ کاری صفر، چین پاکستان سے ناراض، 77 سال کی تاریخ میں پہلی بار سعودی عرب اور یو اے ای نے پاکستان کو قرضے دینے سے انکار کیا ہے۔ بشرا بی بی کی کرپشن کے جو ثبوت لانے تھے، جس کے بڑے بڑے دعوے کیے گئے تھے کہ میں نے عمران خان کو کرپشن کے ثبوت دکھائے تھے، وہ آج تک ثبوت نہیں ملے۔ عمران خان پر ریڈ لائن لگانے میں ناکام، تحریک انصاف کو ختم کرنے میں ناکام، عمران خان کو غیر مقبول کرنے میں ناکام، استحکام یا معاشی ترقی لانے میں ناکام، حکومت چلانے میں ناکام، اپنی مقبولیت بحال کرنے میں ناکام، ملک میں سرمایہ کاری لانے میں ناکام، اور عوام کا اعتماد بحال کرنے میں ناکام۔ جب اتنے ناکامیاں کسی شخص کے حصے میں آئیں تو پھر بھی وہ دعوے کرے اور بڑھ کے مارے کہ پتہ نہیں ان کو کہ اس کا پالا کس سے پڑا ہے، تو خدائی کے دعوے انسان کو سوٹ نہیں کرتے۔ اب آتے ہیں ناظرین کرام اصل چیز کی طرف کہ کرنے کیا جا رہے ہیں، اور اس کے لیے پہلے ہمیں آئی ایس پی آر کی پریس ریلیز پڑھنی ہوگی۔ کہتے ہیں کہ 12 اگست 2024 کو فیلڈ جنرل کورٹ مارشل انیشیٹ کیا گیا تھا جنرل فیض حمید کے خلاف، اور یہ کورٹ مارشل پاکستان آرمی ایکٹ کے تحت کیا جا رہا ہے۔ اب جنرل فیض حمید کو فارملی ارین کر لیا گیا ہے آن دا چارجز آف انگیجنگ ان پولیٹیکل ایکٹیویٹیز، یعنی انہوں نے سیاسی کام کیے، انہوں نے آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کی خلاف ورزی کی جس سے ریاست کے مفادات کو نقصان پہنچا، انہوں نے اپنے عہدے کا غلط استعمال کیا، انہوں نے حکومتی ریسورسز کا غلط استعمال کیا، اور انہوں نے لوگوں کی زندگی لاس ہونے میں کردار ادا کیا۔ یعنی کوئی قتل کا بھی الزام ان پر لگایا جا رہا ہے، رانگ فل لاس ٹو اے پرسن کا لکھا گیا ہے۔ تو یہ الزام لگائے گئے ہیں، لیکن اس کے ساتھ جو ایڈ کیا گیا وہ یہ ہے کہ اس کی علیحدہ ان سے تحقیقات کی جا رہی ہیں۔ ایک تو یہ کہ انہوں نے آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کی خلاف ورزی کی، سیاست میں حصہ لیا، عہدے کا غلط استعمال کیا۔ اس کے علاوہ 9 مئی کے معاملات میں سیاستدانوں کی ایما پر جو انہوں نے انریسٹ پیدا کرنے کی کوشش کی، اس کی علیحدہ سے تحقیقات جاری ہیں۔ یعنی اس حوالے سے
ابھی فرد جرم نہیں آئی، حالانکہ بیانیہ یہ بنایا جا رہا ہے کہ جنرل فیض حمید پر 9 مئی کے حوالے سے فرد جرم لگائی گئی ہے۔ یہ غلط بات ہے، درست نہیں ہے۔ پریس ریلیز اور ہے، ہو سکتا ہے اصل میں کچھ اور کیا گیا ہو، لیکن اب اس کا مقصد سمجھ لیں۔ میں پھر بتا دوں کہ ہمیں کیسے پتہ چلتا ہے کہ ان کی سوچ کیا ہے، وہ ان کے ترجمانوں سے پتہ چلتا ہے۔ اب میں آپ کو بتا دوں کہ کون سے خطرناک منصوبے پر یہ عمل کرنا چاہتے ہیں اور عوام نے اس منصوبے کو کیسے وقت سے پہلے ہی ناکام بنا دیا ہے۔ فیصل واڈا جو کمپنی کا اس ٹائم سب سے بڑا ٹاؤٹ ہے، سپوک پرسن ہے، وہ کہتا ہے کہ فیض حمید نے ثبوت اور گواہی دے دی ہے، اب بانی پی ٹی آئی عمران خان کو کیسے چھوڑا جا سکتا ہے۔ فیصل واڈا نے مزید کہا کہ ایسے فیصلوں سے پی ٹی آئی کی آزمائش میں اضافہ ہوگا۔ تباہی کی طرف پی ٹی آئی لے جا رہی تھی۔ 14 دسمبر کو پی ٹی آئی کا سول نافرمانی کا پلان تھا، اب ان کے غبارے سے ہوا نکل گئی، یعنی سول نافرمانی کا انہیں خوف ہے۔ انہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ عمران خان نے سول نافرمانی کی کال تو دینی ہی دینی ہے اگر انہوں نے مطالبات نہ مانے۔ انہوں نے آگے کہا کہ طاقتور کا احتساب ایسے ہو رہا ہے جیسے عام آدمی کا ہو رہا ہے۔ 9 مئی کے واقعات میں فیض حمید کا چارج شیٹ کیا گیا ہے۔ اب جب فیض حمید کو چارج شیٹ کیا گیا ہے تو اس سے بانی پی ٹی آئی کیسے بچ جائیں گے؟ یاد رہے فیصل واڈا کہہ رہا ہے کہ چارج شیٹ 9 مئی میں کیا گیا ہے۔ آئی ایس پی آر کی آفیشیل پریس ریلیز کہتی ہے کہ چارج شیٹ ان کی آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کی خلاف ورزی اور سیاست میں حصہ لینے پہ ہوئی ہے۔ 9 مئی کی سیپریٹ تحقیقات ہو رہی ہیں، لیکن یہ غلط کر رہے ہیں، کس طرف لے کے جا رہا ہے میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ فیصل واڈا مزید کہتا ہے کہ فیض حمید کو چارج شیٹ کر دیا گیا ہے تو اب بانی پی ٹی آئی کیسے بچ جائیں گے؟ 9 مئی کا واقعہ سوچی سمجھی سازش تھی، اب زبردست قسم کا احتساب ہوا ہے۔ بانی پی ٹی آئی کے لیے آزمائش، امتحان، مسئلے مسائل کی گھڑی اس حد تک جا رہی ہے جس سے بار بار روک رہا تھا۔ اس نے مزید کہا کہ بشرا بی بی بھی اس کا حصہ ہیں، بانی کو جان سے مارنے کی کوشش ہوگی یہ بھی کہہ رہا تھا۔ بشرا بی بی اور ان کے حواریوں سے متعلق بار بار آگاہ کر رہا تھا، اس سے زیادہ کچھ نہیں کر سکتا۔ ابہام نہیں ہونا چاہیے کہ فوج کے بڑے پوزیشن ہولڈر آدمی کے ساتھ جو ہو رہا ہے صحیح ہو رہا ہے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ ایک ٹرائل ہو رہا ہے اور دیگر ہواری بچ جائیں۔ مراد سعید، بیگم صاحبہ، حماد اظہر اور ہواری نہیں بچ سکیں گے۔ سینیٹر واڈا نے مزید کہا کہ باقی کیا سمجھتے ہیں انہیں چھوڑ دیا جائے گا؟ فیض حمید ثبوت دے رہا ہے، شہادتیں بھی دے رہا ہے۔ مراد سعید اور حماد اظہر جیسے بھگوڑے آج فرار ہیں۔ گوگی بھی کیوں ملک سے نکل گئی؟ مار دھاڑ کی سیاست پی ٹی آئی کر رہی تھی، اب شکنجے میں سب آئیں گے۔ مزید اس نے کہا کہ پاکستان کے ساتھ کوئی بھی غداری نہیں کر سکتا، کوئی بھی پاکستان میں عدم استحکام نہیں لا سکتا۔ بہت سے لوگ باریک بینی سے اداروں پر تنقید کرتے ہیں، عبرت ناک انجام دیکھ کر سب کو پیغام ملے گا۔ واڈا نے کہا کہ یہ سمجھتے تھے کہ فیض حمید کو بچا لیں گے۔ فیض حمید ان کی دکھتی رگ ہے، سب عبرت لیں کہ آج کے بعد کوئی سیاستدان یا فوجی، عام پاکستانی پاکستان کے ساتھ گیم نہیں کر سکتا، کوئی پاکستان میں دہشت گردی نہیں کر سکتا، یہ مثال بن جائے گا۔ فیصل واڈا نے مزید کہا کہ کون سی جماعت ہے جس پر ٹیررزم کا الزام نہیں لگا؟ پی ٹی آئی میں موجود مخلص شیروں کو بربریت کے نظام سے ہٹ کر ملک کے لیے آگے چلنا ہوگا۔ علی امین گنڈا پور مولر جٹ کی سیاست کر رہا ہے، اس کا نتیجہ وہ ہوگا کہ دنیا کان پکڑ کر عبرت حاصل کرے گی۔ جن کے پاس میں گیا ہوں وہ سب پاکستان کے لیے مخلص ہیں۔ ان ادر ورڈز یہ کوشش کر رہا ہے اور اس نے ایک پیغام دینے کی کوشش کیا کہ نمبر 1، پہلا جھوٹ کے 9 مئی پر چارج شیٹ ہوئی ہے، جبکہ آئی ایس پی آر کی آفیشیل پریس ریلیز میں ایسا نہیں ہے۔ دوسرا یہ کہہ رہا ہے کہ پی ٹی آئی کے اندر جو مار دھاڑ گروپ ہے، مطلب جو اپنا مینڈیٹ مانگ رہا ہے، لوگ اگر اس کو چھوڑ دیں، پارٹی سے علیحدہ ہو جائیں تو ان کو معاف کر دیا جائے گا۔ یہ بھی فیصل واڈا نے کہا ہے، یعنی یہ پیغام ہے ملٹری اسٹیبلشمنٹ کا کہ پی ٹی آئی اور عمران خان کو چھوڑ دو، ورنہ اب نیکسٹ رین آف ٹیرر سٹارٹ ہونے والی ہے۔ ان ادر ورڈز صرف عمران خان کو نہیں ڈرایا جا رہا، بلکہ ان تمام لوگوں کو ڈرایا جا رہا ہے جو ساتھ دے رہے ہیں۔ ظاہر ہے عمران خان کو ڈرائیں گے، وہ نہیں ڈرے گا، یہ کہیں گے تمہارا ملٹری ٹرائل کریں گے، فیض کو بھی ٹانگیں گے، تمہیں بھی ٹانگ دیں گے، وہ تو نہیں ڈرنے والا۔ ڈرے گا کون؟ ابھی بھی پارٹی کے اندر کچھ ایسے لوگ ہیں جو پریشان ہیں، انہیں ڈرانے کی کوشش ہے کہ چھوڑ دو عمران خان کو، ہمارے ساتھ چلو، اور عمران خان کو ڈرا کے قومی حکومت والی سائٹ پر لانے کی کوشش ہوگی۔ یہ ان کا فائنل ایک کارڈ ہے جو انہوں نے ابھی کھیل دیا ہے۔ میں حیران ہوں کہ ایک اپنے ہی سابق ڈی جی آئی ایس آئی پہ یہ الزام لگا رہے ہیں کہ اس نے آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کی خلاف ورزی کی ہے۔ یہ
پوری دنیا میں اپنا ہی مذاق اڑانے کے مترادف ہے، لیکن کیونکہ اس ٹائم عمران خان کی نفرت میں یہ بہت آگے نکل گئے ہیں، اس لیے یہ اس لیول پر آ چکے ہیں۔ بہرحال ابھی میں نے ڈی جی آئی ایس پی آر کی آفیشیل سٹیٹمنٹ بھی آپ کے سامنے رکھی ہے، پھر ان کے جو ماؤتھ پیسز ہیں ان کی طرف سے جو آگ اگلی جا رہی ہے وہ بھی آپ کے سامنے رکھی ہے، تو دیکھتے ہیں کہ اگلے آنے والے دنوں میں یہ مزید کیا کر پاتے ہیں۔ تو ناظرین کرام، آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے؟ آپ اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا۔